سب سے بہترین تعصب اسلامی. تعصب اسلام کیا چیز ہے؟ کہ ہر حالت میں چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی کی مدد کرنا، برادری کی بنیاد پر، کام کی بنیاد پر، کاروباری حلقے کی بنیاد پر، اپنے گھر والے ہونے کی بنیاد پر، اپنی زبان والا ہونے کی بنیاد پہ، اپنے شہر اپنے صوبے والا اور اپنے ملک والا ہونے کی بنیاد پر. تو اس میں تو تعصب بری چیز ہے. لیکن اگر یہ تعصب اسلام کے لیے ہو اور اسلام کی وجہ سے ہو اور اسلام کے قوانین کے ماتحت رہتے ہوئے ہو، تو یہی تعصب انتہائی بہترین چیز ہے. اور اس کی طرف ہمیں ہمارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے مظلوم ہوتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو ہمارے لیے صحابہ کرام نے راہیں کھولی ہیں. اور حضرت انس فرماتے ہیں فقال رجل، تو پھر ایک آدمی، لازمی بات ہے وہ صحابی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہے، اس نے یوں کہا، یا رسول اللہ انصروہ مظلوما، میں اس کی مدد کرتا ہوں جب وہ مظلوم ہو. فکیف انصروہ ظالما، لیکن میں اس کی مدد کیسے کروں جب وہ ظالم ہے؟ ایک مسلمان ظالم ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، مجھے تو روکنا چاہیے اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمنعہ من الظلم، تمنعہ من الظلم فذلک نصرہ ایاہ، تمہارا اس کو ظلم سے منع کر دینا ہی اصل میں اس کی تمہاری مدد ہے. کہ تم نے اس کی مدد کی، یہ کس طرح ہوگا کہ تم اس کو ظلم سے منع کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، کسی کو چماٹ لگا دینا ظلم ہے، بالکل ہے، لیکن صرف یہ ظلم نہیں ہے. کسی پہ روٹی روک لینا ظلم ہے، لیکن صرف یہ ظلم نہیں ہے. کسی کو گالی دے دینا ظلم ہے، لیکن صرف یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کی فقہی شرعی تعریف وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب ایک چیز کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اس کو آپ ایک خاص قسم کی ویلیو دیں، لیکن آپ یا تو اس کی ویلیو کو اس کی اوقات سے بڑھا کے لگا دیتے ہو یا گھٹا دیتے ہو. بڑھانا بھی ظلم ہے، گھٹانا بھی ظلم ہے. اعتدال اعتدال ہے، اعتدال کے خلاف کیا ہوا کام ظلم ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اولاد کے اندر برابری نہ کرنا، بہو پر زبردستی اپنا حق جمانا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر استاد کا طلبہ کو مارنا پیٹنا، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر غریب کی روزی مار لینا، مزدور کو مزدوری نہ دینا، ایک آدمی کے پاس مال ہونے کے باوجود قرضے کا ادا نہ کرنا، بہنوں کا حق وراثت میں کھا لینا، بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں ترجیح نہ دینا، ان کو کمتر سمجھنا، بیٹوں کو اتنا زیادہ آسمان میں چڑھا دینا، اتنا آسمان میں چڑھا دینا کہ بہنوں کو لگے کہ ہم ان کے غلام ہیں. اور اس قسم کے بے شمار حالات ہمارے کاروباری ہوں، معاشرتی ہوں، معاشری ہوں، گھر کے اندر کے ہوں، گھر کے باہر کے ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے ہوں، اپنے اساتذہ کے ساتھ معاملات ہوں. مطلب کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک بندے کی اوقات ایک کام کی نہیں ہے، اس کو اس کام سے نوازا جا رہا ہوتا ہے. یہ سب کا سب ظلم ہے. اور جب یہ سب ظلم ہے تو اس ظلم کے کرنے والے آپ ہیں، اس ظلم کا کرنے والا میں ہوں. آج اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. اور اس کو بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو جہاں ظلم کرتا دیکھیں، کہیں رشوت لی جا رہی ہے، کہیں گھر والوں کے ساتھ اعتدال نہیں رکھا جا رہا، کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے سیاسی اعتبار سے کام غلط ہو رہا ہے، کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری معیشت کے اعتبار سے کام غلط ہو رہا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو مار پیٹ کے خود کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. جہاں ہمیں نظر آئے کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، کوئی راستہ غلط چل رہا ہے، وہاں آواز اٹھانا، بات کرنا، تحریر لکھنا، کسی بھی طرح انفلوئنٹ کر کے ان معاملے کو روکنا اور بند کرانا،
یہ در حقیقت آپ کی ان کے لیے بہترین مدد ہے، آپ کا اسلامی تعصب ہے، اس کو جاری رکھیں جہاں موقع ملے۔ آپ کی بات میں اگر کہیں 2 پیسے کا اثر رکھ دیا گیا ہے تو اپنی زبان کو استعمال کریں اپنے بھائیوں کو ظلم سے روکنے کے لیے، اور اگر دنیا بھر میں کہیں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد کے لیے مادی اعتبار سے، جانی اعتبار سے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں، نہیں کر سکتے تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاتھ ہمارے سب کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ساری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو خیروں سے بھر دیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آتی ہوئی ویڈیوز کو آپ تک پہنچنے میں سہولت ہو جائے، اور لوگوں تک ان پیغامات کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچ سکیں اور یہ صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی برابر حصہ پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔